تو ہم سب مل جل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ میری تجویز کے جواب میں ہر طرف سے تائیدی آوازیں بلند ہوئیں اور لوگوں نے بڑے جوش و خروش کا مظاہرہ کیا۔ بعض لوگ تو خوشی کے مارے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ ایک آزاد زندگی کا تصور ان کے لیے بہت خوش کن تھا۔ ان لوگوں کی حالت واقعی قابل دید تھی، جو پہلے سے غلام چلے آ رہے تھے اور جنہیں عرفاس نے دوسری منڈیوں سے خریدا تھا۔ اسے ایک سفر نے ان کی تقدیریں بدل دی تھی۔ چنانچہ ساحل سے کچھ دور ہرے بھرے میدانوں کے قریب ایک چھوٹی سی نئی بستی کی داغ بیل ڈال دی گئی۔ میں نے چند ہوشیار مردوں پر مشتمل ایک کمیٹی بنا دی، جس کے سپرد یہ کام کیا گیا کہ وہ بستی کی تعمیر کی نگرانی کریں۔ غلے کے گودام سنبھالنے کا کام چند عورتوں کے سپرد کیا گیا اور اس طرح مختلف کاموں کے لیے مختلف لوگوں کو ذمہ دار قرار دے دیا گیا۔ اس طرح ان سب میں ایک نظم و ضبط پیدا ہوا اور وہ مل جل کر باضابطگی کے ساتھ کام کرنے لگے۔ کھیتی باڑی کے لیے زمینیں صاف کر لی گئیں۔ بیج منگوانے کے لیے میں نے چند آدمیوں کو کشتی کے ذریعے روانہ کر دیا۔ پانی کی یہاں کمی نہیں تھی، کیونکہ تھوڑے فاصلے پر دریا بہتا تھا جو آگے دور جا کر سمندر میں گر جاتا تھا۔ لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے چھوٹی چھوٹی کشتیاں بنا کر ماہی گیری بھی شروع کر دی تھی، تاکہ خوراک کی قلت کا مسئلہ درپیش نہ ہو۔ یہ سارے کام بہت جلد ہو گئے۔ بستی میں جو گھر سب سے پہلے تعمیر کیا گیا وہ میرے لیے تھا، اور میں خود بھی ان لوگوں کے ساتھ تمام کاموں میں برابر کا شریک تھا۔ بستی کا نام مجھ سے منسوب کر کے ساروم سے سارو رکھا گیا اور میں گویا ایک طرح سے اس بستی کا سردار بن گیا۔ جب مجھے کچھ دنوں کے بعد سکون کا سانس لینے کا موقع ملا تو میں نے محسوس کیا کہ اگرچہ بستی کی زیادہ عورتیں میری جانب متوجہ ہیں، لیکن سیاہ فام حسینہ کاواسا اور گندمی رنگت کی ترادار حسینہ تریسا میرے لیے کچھ زیادہ ہی سکرات ہیں۔ وہ دونوں ہمیشہ میرے ساتھ رہنے کی کوشش کرتی تھیں اور میرے التفات کی طلبگار تھیں۔ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ خوبصورت اور پرکشش تھیں۔ غلامی کی زندگی سے نجات اور آزاد فضاؤں میں پھلنے پھولنے سے ان دونوں کے حسن کا نکھار اپنے عروج پر تھا۔ دونوں کی دل آویزی میں بہت اضافہ ہو گیا تھا اور میرے لیے فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ میں ان دونوں میں سے کسے اپناؤں۔ بستی کے سارے گھر بن کر تیار ہو گئے، زمینوں میں بیج بو دیے گئے اور وہ اطمینان اور آرام حاصل ہونے کے بعد شادیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ صورتحال یہ تھی کہ مردوں کے مقابلے میں عورتوں کی تعداد کم تھی۔ چنانچہ کاواسا اور تریسا کے علاوہ باقی ساری عورتوں کی شادیاں ہو گئیں۔ یہ دونوں شادی کے لیے تیار نہیں ہوئی تھی اور ساری بستی کے لوگوں کو اس کی وجہ معلوم تھی۔ انہیں میرے فیصلے کا انتظار تھا، لیکن مجھے کوئی جلدی نہیں تھی۔ میں پہلے اس بستی کو پوری طرح آراستہ اور خود کفیل بنا دینا چاہتا تھا، اور میری زیادہ تر توجہ انتظامی امور کی جانب رہتی تھی۔ اگرچہ سارے لوگ مجھے حکمران کی طرح مانتے تھے، لیکن میں نے بستی کے چیدہ چیدہ لوگوں پر مشتمل ایک انتظامی ادارہ قائم کر دیا تھا جو بستی کا نظم و نسق چلا رہا تھا۔ بات یہ ہے پروفیسر کہ مجھے یہ سارے کے سارے لوگ بہت پسند آئے تھے۔ ان بیچاروں کی زندگیاں محرومیوں اور صعوبتوں کا شکار تھیں، اور میں نے انہیں ایک بڑے عذاب سے نجات دلائی تھی۔ اس لیے یہ سب لوگ میرے بہت زیادہ ممنون تھے اور میری خاطر جان دینے کے لیے بھی تیار تھے۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ ایک طویل عرصہ اس بستی میں گزاروں گا۔ یہاں بڑا آرام اور سکون تھا، کوئی ہنگامہ نہیں، کوئی سازش نہیں، کوئی جنگ و جدل نہیں، اور اب میں خود بھی کچھ عرصہ آرام و سکون کے ساتھ دنیا سے الگ تھلگ رہنا چاہتا تھا۔ چنانچہ میں نے خود کو ایک طویل عرصے کے لیے اس بستی اور بستی والوں کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ کاواسا اور تریسا کے مسئلے کا حل یوں تلاش کیا گیا کہ میں نے بیک وقت ان دونوں سے شادی کر لی۔ دونوں پہلے ہی سے اس کے لیے تیار تھیں اور انہیں ایک دوسرے کی سوکن بن کر رہنے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ بستی کے سارے لوگوں نے میرے اس عمل کو سراہا۔ میں کاواسا اور تریسا کے ساتھ اپنے بڑے سے مکان میں رہنے لگا۔ پروفیسر، ان دنوں میری زندگی ایک عام محنت کش انسان کی طرح گزر رہی تھی، اور اس میں مجھے اس قدر لطف آتا تھا کہ بیان سے باہر ہے۔ صبح ہوتے ہی میں بھی بستی کے تمام مردوں کے ساتھ کھیتوں اور باغوں میں کام کرنے چلا جاتا اور سارا دن محنت کرتا۔ میری بیویاں مویشیوں کی دیکھ بھال کرتی اور گھر کا کام کاج کرتی۔ دوپہر کا کھانا ایک دن تریسا لے کر آتی اور دوسرے دن کاواسا۔ جب فصلوں کا موسم ہوتا اور کھیتوں میں کوئی کام نہ ہوتا تو ہم لوگ مچھلیاں پکڑنے نکلنے جاتے۔ اب ہمارے پاس اپنی کشتیوں کا ایک بیڑا موجود تھا۔ ہمارے مویشیوں اور گھوڑوں کی تعداد خاصی تھی، اور کسی اچانک حملے کی صورت میں بستی کے دفاع کے لیے وافر تعداد میں ہتھیار بھی موجود تھے۔ امن و سکون کی اس فضا میں رہتے ہوئے ایک زمانہ بیت گیا، نہ جانے کتنے سال گزر گئے۔ میں تو ماہ سال کی پابندیوں اور ان کے اثرات سے یکسر آزاد تھا، لہٰذا میرے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی۔ لیکن بستی کے باقی لوگ ظاہر ہے کہ امتداد زمانہ کے ساتھ ساتھ بدلتے جا رہے تھے۔ نہ جانے کتنے غیر محسوس طور پر تبدیلیوں کا عمل جاری رہا۔ بستی میں
بچے پیدا ہوئے اور میری نظروں کے سامنے جوان ہو گئے، جوان بوڑھے ہو گئے اور بوڑھے مرنے لگے۔ موسم بدلتے رہے، وقت گزرتا رہا، بستی کی زمینیں سونا اگلتی رہیں اور نئے نئے انسان وجود میں آتے رہے۔ میری دونوں بیویاں بوڑھی ہو گئی تھیں اور کچھ عرصہ بعد وہ ایک ایک کر کے اس دنیا سے کوچ کر گئی۔ انہیں زندگی بھر اولاد کی تمنا نے بے چین کیے رکھا، لیکن وہ یہ ارمان لیے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ بستی والوں کے میرے بارے میں مختلف خیالات تھے۔ بعض لوگوں کے خیال میں میری طویل جوانی کا راز کسی خفیہ دوائی یا جڑی بوٹی کا پوشیدہ کرشمہ تھا۔ بعض کا خیال تھا کہ مجھے کسی دیوی یا دیوتا کی آشیرواد ہے، اور بعض لوگ یہ سمجھتے تھے کہ کسی سادھو یا جوگی نے مجھے کوئی نسخہ بتا دیا ہے جو مجھے سدا جوان رکھے ہوئے ہے۔ بستی کے لوگ چونکہ مختلف مذہبی عقائد کے حامل تھے، اس لیے ان کی سوچ بھی جدا جدا تھی، تاہم میرے بارے میں ان میں ایک بات مشترک تھی، اور وہ یہ کہ وہ سب مجھ سے بہت محبت کرتے تھے اور وقت آنے پر میرے لیے جان دینے کو تیار تھے۔ اس طویل عرصے کے دوران کوئی واقعہ ایسا پیش نہیں آیا تھا کہ مجھے اپنی غیر معمولی جسمانی قوتوں کا مظاہرہ کرنا پڑتا۔ ارفاس کے آدمیوں سے جنگ کے بعد ہر طرف سکون ہی سکون تھا، اور پھر اچانک ایک دن یہ سکون غارت ہو گیا۔ بات یہ تھی کہ اپنی خوشحالی اور زرخیزی کے سبب بستی کی شہرت دور دور تک پھیل گئی تھی۔ ایک نسل کی زندگی کے دوران سارو بستی نے ترقی کی منزلیں بڑی تیزی سے طے کی تھی۔ یہاں کی زمینیں سونا اگلتی تھیں، باغوں میں طرح طرح کے پھلوں کی افراد تھی، ماہی گیری بڑے پیمانے پر ہوتی تھی اور مویشیوں کے بڑے بڑے گلے موجود تھے۔ ان ساری باتوں کی خبریں دور و نزدیک پہنچ رہی تھی۔ بستی کے لوگ باہر آتے جاتے رہتے تھے، اور مجھے ان کی زبانی یہ معلوم ہوتا رہتا تھا کہ بہت سے امیروں، سرداروں اور حکمرانوں کی للچائی ہوئی نظریں بستی کی جانب لگی ہوئی ہیں۔ میں صورتحال سے باخبر تھا، اور اسی لیے میں نے بستی کے تمام مردوں کو وسیع پیمانے پر جنگی تربیت دی تھی۔ وہ سب کے سب بہادر تھے اور نڈر لوگ تھے، اور مجھے یقین تھا کہ وقت پڑنے پر وہ بستی کا بخوبی دفاع کر سکیں گے۔ ہمارے پاس ہتھیاروں کی بھی کمی نہیں تھی۔ وہ ایک سرد و تاریک رات تھی۔ ساروں کے تمام لوگ اپنے اپنے آرام دہ گھروں میں گرم بستروں میں سوئے پڑے تھے۔ رات کا پہلا پہر گزر چکا تھا اور ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ بستی کے کتوں نے اچانک بھونکنا شروع کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی گھوڑوں کی ٹاپوں کی اور ان کے ناٹوں کی تیز آوازیں سنائی دینے لگی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتی ہنگامہ برپا ہو گیا۔ میں بجلی کی سی تیزی سے اپنے بستر میں سے نکلا، لپک کر میں نے اپنے سرہانے رکھی ہوئی تلوار اٹھائی اور باہر نکل آیا۔ چاندنی رات تھی اور ہر طرف جاڑے کی سفید سفید چاندنی پھیلی ہوئی تھی، لیکن میری آنکھیں جو منظر دیکھ رہی تھیں وہ بڑا بھیانک تھا۔ حملہ آوروں کی تعداد بہت زیادہ تھی، اور انہوں نے چاروں طرف سے بستی کو گھیرے میں لے لیا تھا۔ سب سے زیادہ افسوس کی بات یہ تھی کہ وہ بے دریغ مکانوں کو آگ لگا رہے تھے۔ ان بزدلوں نے بستی پر شب خون مارا اور اس کے باشندوں کو غفلت میں جا لیا تھا۔ بستی کے جوان بھی تیزی سے مسلح ہو کر اپنے اپنے گھروں سے نکل رہے تھے، لیکن ان کے لیے مشکل یہ تھی کہ وہ گھروں کو آگ سے بچائیں یا حملہ آوروں کا مقابلہ کریں۔ تاہم وہ بڑی بہادری کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ عورتیں اور بچے اور بوڑھے گھروں کی آگ بجھانے میں مصروف ہو گئے، اور مردوں نے حملہ آوروں کو روکنا شروع کر دیا۔ میں مجسم اجل بن کر حملہ آوروں پر ٹوٹ پڑا اور انہیں بے تحاشا گاجر مولی کی طرح کاٹنے لگا۔ دیکھتے دیکھتے میں نے ان کی بڑی تعداد کا صفایا کر دیا۔ وہ مجھے چاروں طرف سے گھیر گھیر کر بڑی شد و مت سے حملے کر رہے تھے، لیکن ان کے ہتھیار میرے جسم سے ٹکرا کر کند ہو جاتے تھے، اور دوسرے لمحے وہ خود ہی لقمہ اجل بن جاتے تھے۔ بستی کے جوان بھی حیرت کے ساتھ میرے جنگ کرنے کے انداز کو دیکھ رہے تھے، اور ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر میں اتنے بہت سے حملوں کے باوجود میں زخمی کیوں نہیں ہو رہا ہوں۔ ذرا سی دیر میں نے محسوس کیا کہ حملہ آوروں کی ایک بڑی تعداد میرے ساتھ مصروف جنگ ہے، اور مجھ سے الجھے ہونے کی بنا پر وہ ساروں کے جوانوں کے حملوں کا بآسانی شکار ہو رہے ہیں۔ جنگ کا پانسہ ایک دم پلٹ گیا تھا۔ حملہ آوروں نے جس شدت کے ساتھ یلغار کی تھی، اس سے ایک عام آدمی یہی اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ ذرا سی دیر میں پوری بستی کا صفایا کر دیں گے، لیکن واقعات ان کی توقعات کے بالکل برخلاف پیش آ رہے تھے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ سب کے سب مل کر بھی مجھے ہلاک کرنے میں کامیاب کیوں نہیں ہو پا رہے۔ رفتہ رفتہ ان پر خوف غالب آتا گیا۔ ان کی تعداد بڑی تیزی سے کم ہو رہی تھی۔ بستی کے بہت سے نوجوان جنگ کا نقشہ دیکھ کر اب لڑائی کے میدان سے ہٹ گئے تھے، اور بڑی تیزی کے ساتھ مکانوں میں لگی ہوئی آگ بجھا رہے تھے۔ انہوں گویا خود اس بات کا یقین آ گیا تھا کہ میں حملہ آوروں سے بخوبی نمٹ لوں گا۔ حملہ آوروں میں سے کچھ نے بھاگنے کی کوشش کی۔ ان کے حوصلے بالکل پست ہو گئے تھے۔ وہ مجھے کوئی مافوق الفطرت چیز سمجھ رہے تھے جو ان کے لیے ناقابل تسخیر تھی۔ اب وہ میرے مقابلے سے بھاگ رہے تھے، لیکن بستی کے جوانوں نے بھاگنے والوں کو نہیں بخشا اور انہیں چن چن کر ہلاک کر دیا۔ اب حملہ آوروں کے صرف 10 آدمی باقی رہ گئے تھے، جن میں ان کا سردار بھی شامل تھا، جو آخری وقت تک بڑی بے جگری اور بے خوفی کے ساتھ لڑتا رہا تھا۔ لیکن جس بد نصیب کو یہ بات نہیں معلوم تھی کہ اس جنگ میں فتح اس کا مقدر نہیں ہو سکتی،
کہا وہ ساری دنیا کی فوجوں کو اپنی حمایت میں کیوں نہ بلا لے۔ اچانک سردار کے 9 سپاہیوں نے اپنی تلواریں زمین پر پھینک دی اور ہاتھ فضا میں بلند کر دیے۔ ان کے چاروں طرف لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے اور وہ خود کو فی الحال ان ڈھیروں کا حصہ نہیں بنانا چاہتے تھے۔ اپنے 9 ساتھیوں کو ہتھیار پھینکتے دیکھ کر سردار نے بھی اپنا ہتھیار روک لیا۔ میں نے اپنی تلوار جھکا لی اور بستی کے جوانوں کو اشارہ کیا کہ وہ جنگ بند کر دیں۔ میرے حکم پر سردار سمیت ان 10 آدمیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ بچے کچھ حملہ آوروں کے علاوہ خود بستی کے جوان مجھے دیکھ کر دم بخود تھے۔ سینکڑوں حملہ آوروں سے لڑنے اور انہیں ہلاک کر دینے کے باوجود میرے جسم پر کہیں ایک خراش تک نہیں آئی تھی۔ ہزاروں تلواریں میرے بدن سے ٹکرائی ہوں گی لیکن وہ اپنے پیچھے کوئی نشان نہیں چھوڑ سکی تھیں۔ بستی کے نوجوانوں کے سامنے میری غیر معمولی جسمانی قوتوں کا یہ پہلا مظاہرہ تھا جسے دیکھ کر ان کی عقل دنگ رہ گئی تھی۔ وہ ساری رات زخمیوں کی مرہم پٹی کرنے اور لاشیں ہٹانے میں گزر گئی۔ حملہ آوروں کی تقریباً ساری تعداد کے علاوہ بستی کے کچھ لوگ بھی مارے گئے تھے۔ اگرچہ ان کی تعداد بہت کم تھی، کچھ مکانات جل گئے تھے لیکن ان کے مکینوں کو بچا لیا گیا تھا۔ اس طرح مجموعی طور پر زیادہ نقصان نہیں ہوا تھا۔ گرفتار شدہ حملہ آوروں کو ایک مکان میں قید کر دیا گیا اور سخت پہرا لگا دیا گیا۔ بستی کے جوان بار بار میرے جسم کو ٹٹول کر چھو کر دیکھ رہے تھے۔ انہیں کسی طرح یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اتنی تلواریں کھانے کے بعد بھی زندہ ہوں اور میرے جسم پر ایک خراش تک نہیں آئی۔ ساروم، کیا تم ہمیں اپنے اس راز میں شریک نہیں کرو گے؟ وہ بار بار مجھ سے پوچھ رہے تھے۔ میں تمہیں اس بارے میں کیا بتا سکتا ہوں میرے دوستو؟ میں نے جواب دیا، بس یوں سمجھ لو کہ میری جلد میں ایسی خاصیت ہے کہ لوہا اس پر اثر نہیں کرتا۔ ظاہر ہے وہ میری اس بات پر یقین نہیں کر سکتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ میں اس بات کو تسلیم کر لوں کہ میں کوئی دیوتا ہوں اور مجھے آسمانوں سے بستی والوں کے لیے بھیجا گیا ہے۔ میرے لیے ان لوگوں سے پیچھا چھڑانا مشکل ہو گیا۔ وہ میرے اپنے لوگ تھے اور رات دن میرے ساتھ رہتے تھے۔ میں نے آج تک اپنی حقیقت کو ان سے پوشیدہ رکھا تھا، مگر آج اس اچانک انکشاف سے وہ سب کے سب چونک اٹھے۔ صبح ہونے میں تھوڑی دیر باقی تھی جب ہم لوگ آرام کرنے چلے گئے۔ لاشوں کو ہٹایا جا چکا تھا اور زخمیوں کو دوائیں دی جا چکی تھیں۔ جن گھروں کے لوگ مارے گئے تھے وہاں سے اہو بکا کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ صبح کو حملہ آوروں کے سردار کو اس کے ساتھیوں سمیت میرے سامنے لایا گیا۔ سردار ایک جوان العمر آدمی تھا۔ اس کی عمر 35 سال کے قریب ہوگی۔ وہ بڑا قوی ہیکل اور بھاری بھرکم آدمی تھا۔ میری نظریں بار بار اس کے چہرے کی طرف اٹھ رہی تھی۔ مجھے یوں لگتا تھا کہ اسے میں نے کہیں دیکھا ہے لیکن کب اور کہاں یہ مجھے یاد نہیں آ رہا تھا۔ تاہم اس کے خد و خال مجھے جانے پہچانے لگ رہے تھے۔ تم لوگ کون ہو اور اس بستی پر حملہ کرنے سے تمہارا کیا مطلب تھا؟ میں نے سردار سے براہ راست مخاطب ہو کر پوچھا۔ بستیوں پر حملے کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے اور وہ ہے دوسروں کی تسخیر۔ ہمیشہ سے یہی ہوتا چلا آیا ہے کہ حکومت اس کی ہے جس نے لوگوں پر قبضہ کیا ہو۔ اگر ہم نے بستی پر حملہ کر کے اسے جیتنے کی کوشش کی ہے تو اس میں کون سی انوکھی بات ہے؟ سردار نے جواب دیا۔ پروفیسر میں اس کے اس صاف اور منطقی جواب پر حیران رہ گیا۔ میرا خیال تھا کہ شاید وہ کوئی معذرت خانہ رویہ اختیار کرے گا لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ میں غور سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا اور وہ بھی مجھے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ چند لمحوں تک مکمل خاموشی رہی، پھر اچانک اس نے پوچھا، ساروں کی بستی کے سردار، کیا تم اس سنہری جسم والے شخص کے بارے میں جانتے ہو جس نے آج سے بہت عرصہ پہلے ارفاس کے جہازوں پر بغاوت کر کے غلاموں کو آزاد کروایا تھا اور ارفاس اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کر ڈالا تھا؟ تمہیں اس بات کا کیسے علم؟ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ ارفاس کے زیادہ تر آدمی مارے گئے تھے اور جو زخمی ہوئے تھے انہوں نے صحتیاب ہونے کے بعد اس بستی میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ ان میں سے کوئی باہر نہیں گیا۔ عرصہ ہوا وہ سب کے سب مر چکے تھے۔ ساروں کے پرانے اور نئے باشندوں نے اس راز کو ہمیشہ راز رکھا تھا۔ جو کچھ میں تمہیں بتاؤں گا اس میں تمہیں اپنے تمام سوالوں کا جواب مل جائے گا۔ سردار نے کہا، سنو، میں ارفاس کا بیٹا ہوں اور مجھے سمجھ آ گیا کہ مجھے اس کی شکل جانی پہچانی کیوں لگ رہی تھی۔ اسے دوبارہ کہنا شروع کیا، جب تمہارے اور میرے باپ کے درمیان جنگ ہوئی تھی اس وقت میں یہاں سے بہت دور تھا اپنی ماں کے ساتھ اور میری عمر صرف 7 سال تھی۔ جنگ کے دوران میرا باپ مارا گیا اور اس کے سارے لوگ زخمی اور ہلاک ہو گئے، لیکن ایک ملاح جو میرے باپ کا خاص وفادار تھا موقع پا کر خاموشی سے سمندر میں کود گیا اور تم لوگ اسے نہیں دیکھ سکے۔ وہ کسی نہ کسی طرح ہم تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے وہ پوری داستان ہم لوگوں کو سنائی اور میری ماں نے مجھ سے اسی وقت عہد لیا کہ میں جوان ہو کر اپنے باپ کے قتل کا بدلہ ضرور دوں گا۔ میرے باپ کا ملاح ہمارے ساتھ ہی رہنے لگا اور اس نے مجھے سمندروں کی سیر کرانی شروع کر دی۔ وہ مجھے ایک ماہی گیر کے بھیس میں یہاں لے کر آیا تھا اور مجھے وہ جگہ دکھائی جہاں وہ واقعہ پیش آیا تھا۔ اس وقت یہ بستی آباد ہو چکی تھی۔ اس کے کہنے کے مطابق اس سے پہلے یہاں کسی بستی کا وجود نہیں تھا اور مجھے وہ ساتھ لے کر یہاں اس بستی میں آیا اور میں نے تمہیں یہاں دیکھا۔ اس نے مجھے یہی بتایا کہ یہ شخص میرے باپ کا قاتل ہے۔
یہاں تک کہ میں جوان ہو گیا۔ میرے ملاح نے تمہارے باپ کے بارے میں مجھے سب کچھ بتا دیا تھا۔ اس کی خوبصورتی حیرت انگیز تھی اور اس کے جسم کی رنگت دنیا سے نرالی تھی۔ کچھ عرصہ میں سوداگروں کے بھیس میں خود اس بستی میں آیا اور میں نے تمہیں دیکھا۔ تم ہو بہو اپنے باپ کی تصویر ہو۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ تم اس شخص کے بیٹے ہو جس نے میرے باپ کو قتل کیا تھا اور اپنے باپ کے بعد اس بستی کے سردار ہو۔ میرے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں تھی، اس لیے میں نے بہت بڑی جاگیر خریدی اور ایک مضبوط فوج تیار کی۔ اس کے بعد بستی پر حملہ کر دیا تاکہ اپنے باپ کے قاتلوں سے بدلہ لے سکوں، لیکن مجھے افسوس ہے کہ میں ناکام رہا۔ اب میں شکست خوردہ تمہارے سامنے موجود ہوں، تم مجھے قتل کر سکتے ہو۔ تمہاری شجاعت لاسانی ہے۔ میں اس شخص کی صاف گوئی پر حیران رہ گیا۔ اس نے اپنے عزائم کے بارے میں کوئی بات نہیں چھپائی تھی، بلکہ سب کچھ صاف صاف بتا دیا تھا اور میں اس کی صاف گوئی سے بڑا متاثر ہوا۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ پروفیسر یہ شخص اپنے بچپن کے دور میں مجھے دیکھ چکا تھا اور آج 25-30 سال بعد اس نے پھر مجھے دیکھا تھا، اور بالکل بجا طور پر اس کا خیال یہ تھا کہ جس شخص کو اس نے بچپن میں دیکھا تھا وہ میرا باپ تھا۔ ہے نا دلچسپ بات؟ اور مجھ ہی کو میرا باپ وہ سمجھ رہا تھا۔ میں اسے اور زیادہ حیران نہیں کرنا چاہتا تھا، لہٰذا میں نے اس کی غلط فہمی رفع کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ساروں کے جو دوسرے لوگ اس وقت وہاں موجود تھے، ان میں سے کوئی میری اجازت کے بغیر انہیں کچھ نہیں بتا سکتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ان سب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رقصاں تھی۔ وہ سردار کی اس دلچسپ غلط فہمی سے بہت لطف اندوز ہو رہے تھے۔ یہ ٹھیک ہے کہ تم اپنے باپ کا انتقام لینا چاہتے تھے، میں نے اس سے مخاطب ہو کر کہا، لیکن کیا تمہیں یہ بات معلوم ہے کہ تمہارا باپ ایک ظالم اور بردہ فروش انسان تھا؟ اس نے انسانوں کو جانوروں کی سی زندگی بسر کرنے پر مجبور کر دیا تھا اور ان لوگوں نے اس کے خلاف بغاوت کی اور اسے قتل کر دیا، تو کون سی غلط بات ہے؟ مجھے ان سب باتوں سے کوئی مطلب نہیں، اس نے جواب دیا۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ میرا باپ تھا اور اس کے قتل کا بدلہ لینا میرا فرض تھا۔ میں نے سمجھ لیا کہ اس سے زیادہ گفتگو کرنا بیکار ہے کیونکہ وہ انتقام کے جذبے میں ڈوبا ہوا تھا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم لوگ پچھلی ساری باتوں کو فراموش کر کے دوست بن جائیں؟ تم کافی نقصان اٹھا چکے ہو اور تمہاری فوج کا بڑا حصہ تباہ ہو چکا ہے۔ تم نے دیکھ لیا کہ سارود ناقابل تسخیر ہے۔ دوست وہر سے اچھل پڑا۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ کیا تمہارا مطلب یہ ہے کہ تم مجھے زندہ واپس جانے کی اجازت دے دو گے؟ میں انتقام پسندی کا قائل نہیں ہوں، میں نے پرسکون لہجہ میں جواب دیا۔ اگرچہ تم حملہ آور کی حیثیت سے یہاں آئے تھے اور تم نے ہمیں خاصا نقصان بھی پہنچایا ہے، تاہم تم اب ہمارے اسیر ہو اور ہم تمہارے ساتھ جو سلوک چاہے کر سکتے ہیں، لیکن میں قیدیوں کو ہلاک کرنا انتہائی بزدلی سمجھتا ہوں، لہٰذا میں تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو آزاد کرتا ہوں۔ تم جس وقت چاہو یہاں سے جا سکتے ہو۔ میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں، لڑکے نے مسرت پر لہجہ میں کہا۔ تم نے ہم لوگوں کی جان بخشی کر کے اعلیٰ ظرفی کا ثبوت دیا ہے۔ ہمیں اجازت دو تاکہ ہم اپنے گھروں کو واپس جا سکیں اور ان لوگوں کے خاندان کے غم میں شریک ہو سکیں جن کی میت کی اطلاع ہم اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ میں نے محسوس کیا کہ سردار کی آنکھوں میں منافقت کی چمک تھی۔ میں اس کے لہجے کی کاٹ کو بھی محسوس کر رہا تھا۔ تم نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے ساروں کے سردار، سردار نے مزید کہا۔ مجھے اپنی شکست کا ملال تو یقیناً ہے، لیکن میں تمہاری بلند ہمتی اور اعلیٰ حوصلگی کی داد دیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ہم آج سے دوست رہیں گے، اس نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ لیکن پروفیسر میں اپنے صدیوں کے تجربے کے بنا پر یہ بات واضح طور پر محسوس کر رہا تھا کہ سردار کی دوستی کی پیشکش میں ریاکاری کا عنصر شامل ہے اور اس نے دل سے اپنے باپ کے قاتل کے بیٹے کو معاف نہیں کیا ہے۔ میں کچھ عرصہ بعد تمہیں اپنی جاگیر پر مدعو کروں گا اور یہ میری عزت افزائی ہوگی اگر تم میری دعوت قبول کرو۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں تمہاری دعوت قبول کرتا ہوں، میں نے جواب دیا۔ مجھے تمہارا مہمان بن کر خوشی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی وہ رخصت ہو گئے اور اپنے پیچھے لاشوں کا ایک انبار چھوڑ گئے جنہیں دفن کرنے کے لیے گڑھے کھودتے کھودتے بستی والوں کے شانے دکھ گئے۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد بستی کے ان معمر لوگوں نے جو سردار کے ساتھ میری بات چیت کے وقت موجود تھے اپنے خدشات کا برملا اظہار کیا اور یہ کہا کہ انہیں سردار کی نیت ٹھیک نہیں معلوم ہوتی ہے۔ ان کے خیال کے مطابق سردار اس وقت تو مجبوری کی حالت میں واپس چلا گیا ہے، لیکن وہ ایک انتقام پسند آدمی ہے اور دوبارہ کوئی شرارت کرنے کی کوشش کرے گا۔ انہوں نے مجھے خبردار کیا کہ میں اس کی جاگیر پر نہ جاؤں۔ میں نے ان لوگوں کی باتوں سے اتفاق کرتے ہوئے کہا کہ انہیں فی الحال گھبرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ابھی تک ایک طویل عرصہ تک سردار اس قابل نہیں ہو سکے گا کہ ساروں پر دوبارہ حملہ کرنے کے بارے میں سوچے، تاہم انہیں چوکس اور تیار رہنے کی ضرورت ہے۔ وہ تمہاری غیر معمولی قوت کا مشاہدہ کر چکا ہے، ایک بوڑھے دانشور نے کہا، اور اب وہ اس وقت تک بستی پر حملہ کرنے کا منصوبہ نہیں بنائے گا جب تک تم یہاں موجود ہو۔ اس کی کوشش یہ ہوگی کہ پہلے کسی ہیلے سے تمہیں ٹھکانے لگا دے، اس کے بعد بستی پر حملہ کرے۔ ممکن ہے وہ اس انداز میں سوچ رہا ہو، میں نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ بہرحال خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے،
चंद माह बगैर किसी खास वाक़े के गुजर गए। इस दौरान बस्ती वाले इन लोगों का गम काफ़ी हद तक भूल चुके थे जो पिछली लड़ाई में मारे गए थे। जिंदगी अपने मामूल के मुताबिक जारी थी और लोग आहिस्ता आहिस्ता पिछली लड़ाई को भूलते जा रहे थे। अलबत्ता एक नई तब्दीली ये ज़रूर हो गई थी कि बस्ती के लोगों के लिए मेरी शख्सियत जो पहले ही खासी पुरस्कार थी अब और ज़्यादा पुरस्कार बन गई थी। वो मुझे कोई माफूकुल फितरत वजूद समझने लगे थे, बल्कि बाज़ लोगों ने तो बाकायदा देवता समझकर मेरी पूजा भी शुरू कर दी थी, जिन्हें मैंने सख्ती से ऐसा करने से मना किया। फिर एक दिन प्रोफेसर सरदार रांशो का एक एलची मेरे पास आया। रांशो की तरफ से वो मेरे लिए दावत नामा लाया था। रांशो ने मुझे अपनी जागीर पर मदऊ किया था और लिखा था कि वो मेरी मेहमान नवाजी को भूला नहीं है और चाहता है कि अब मैं उसे मेज़बानी का मौका दूं। मैंने रांशो के एलची को बड़ी इज्जत के साथ ठहराया और उसके आराम ताम के लिए हदायत जारी की। सारों के लोगों को जब ये इल्म हुआ कि मुझे रांशो ने मदऊ किया है तो इस खबर से खासे परेशान हुए। बस्ती के मुआम्मिर दानिश्वरों का एक वफद मेरे पास आया और उसने मुझे मशवरा दिया कि मैं रांशो की दावत को मुस्तरद कर दूं।